حضرت رومی نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی، فقیر نہیں، بادشاہ کو پسند آ گیا، اس نے نکاح کر لیا۔ ابھی سویرے فقیر تھی، شام کو ملکہ بن گئی، 1 منٹ لگا۔ صبح فقیر تھی، مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، شام کو ملکہ بن گئی۔ بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے، بڑا نوازا، 20 کنیزیں، کام کرنے والی، مال دولت سارا کچھ۔ لیکن وہ بی بی روز روتی تھی، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے روتی، کبھی قرآن پڑھ کے روتی، صبح سے شام تک 20 دفعہ کنیزیں دیکھتی تو روتی۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو جو یہ مانگے اسے دے دیا جائے، لیکن وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی۔ ایک دن جو کنیزوں میں سے ذرا سیانی تھی وہ آ گئی، کہنے لگی بی بی بات سن، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، بے اختیار ہیں، تو مالدار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اور موج میں ہے تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں میں کیوں روتی ہوں، میں جب پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اس نے نظر کرم کر دی ہے، تو اب سارا دن روتی رہتی ہوں کہ کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں اس قابل نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھی، پتہ تے سارا ہے نا سردار لوکی تھی، یہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی، یہ قابل نہیں تھی۔ اور پھر ان کنیزوں کو کہنے لگی سنگ سہیلیوں آؤ بیٹھو، میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو میرے پاس شفقت کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں کسی جگہ پریشان نہ، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے۔ اس جارو وہ جو ظرف والے لوگ تھے ان کا تو یہ سٹیٹس تھا کہ وہ روتے تھے، اور یہاں 2 نیکیاں کر کے زمانے کو بتانا، 2 خدمتیں کر کے تعریف مانگنا، اجر کا سوال کرنا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اے اللہ ہم حاجی تھے، نمازی تھے، سخی تھے، عبادت گزار تھے۔ اللہ فرمایا کہ کیا لینے آئے ہو؟ اللہ وہ مسجد بنائی، مدرسے میں تعاون کیا، فلاں شیخ کی نوکری کی، فلاں جگہ گئے، جلسہ کرایا، محفل کرائی، سرائے بنایا اور صاف پانی کا کنواں لگوایا، اور جناب ہم نے وہ فلاں کی تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑی کی تھی، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کی تھی ان سے جا کے اجر مانگو۔ تمہارا تو خیال تھا بابا ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، اور مٹی دیں، مٹی رہنا ہی ایمی کا دی بلے بلے، آج مٹی دے اٹھتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ عجیب بات کرتے ہیں صاحب لوگ۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میری طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، توجہ کرنا۔ کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی، میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں۔ سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفاشار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دلکشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے مال والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، سننا روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا،
پروگرام تبدیل ہو گئے، اسے غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سا رنگ دیکھا، کوئی منفرد سا انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کی آنسو بھی یکدم خوش ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اماں کو بلاؤ اس کی۔ نہیں، ارادہ محبوب کیا ہے، ارادہ خدا کیا ہے؟ تو اس کی اماں کو جا کے خبر دی، تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی، اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں، آپ کیا کر رہی ہیں، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں، تو رگڑ رگڑ کے وہ نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں، فلاں چیز بڑی موٹی، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے، اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا، اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو فوت ہو گیا، واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں؟ پردہ کر گیا، واقعی کہاں؟ کہتے ہیں اماں نا زمین پہ بیٹھی، اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال، وہ دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا، اے اللہ کی اگر نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پھپتیاں کسیں گے، اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلموں پر تو وہ اٹھ کے بیٹھا، ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے لوگوں سنو، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول سچے، محبوب سچے، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت بڑی ہے، ایمان تھا، یقین، استقامت، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا، وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اماں کو دفن کیا، اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا، دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، ہمیں یقین۔ او بھائی، ایک نوجوان تھا 12-14 سال کا، یہودیوں کا بچہ تھا، بخاری جو اکثر حضور کے پاس آیا کرتا، چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آ کے بیٹھا رہتا، حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، خوش رہتا، حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا۔ 2-3 دن وہ آیا نہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے وہ بھی اپنے گھر میں نا روز دروازہ دیکھتا رہتا، روز دروازہ دیکھتا رہتا، اس کی ماں کہنے لگی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے،
ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا، کیسے آئے؟ لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرقانی کہنے لگا اماں سے کھولو دروازہ، مصطفیٰ کریم آ گئے۔ حضور آ گئے، والد نے دروازہ کھولا، نبی کریم اندر تشریف لائے۔ نبی پاک کا جو دست مبارک تھا نا وہ کستوری سے زیادہ مہکا کرتا تھا، کستوری سے زیادہ مہکتا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ کہتے ہیں نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوا تو رونے لگا۔ حضور نہ سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ۔ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی نعتیں لکھتا تھا، تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا، اس کو جا کہنے لگے نعتیں تو بڑی لکھتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کلمہ میں پڑھنا۔ تو اس نے کہا چل اس پہ بھی شعر سن لے، اس پہ بھی تو شعر ہی سن لے، کو میں تیرا پابند تو نہیں۔ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اتنا ڈاڈا نہ ہو یار، میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر، ہو گیا پیار، یہ ہو جایا کرتا ہے، اب تو اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ۔ حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے، اس نے بھی آنکھیں کھولی۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چہرہ دیکھا، حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا، تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سنور جائے۔ وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک، جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے، جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے۔ میرے محبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، کلمہ۔ حضور کا شوق یہی ہے، یہی شوق ہے، لوگ دیندار بن جائیں، کاروبار چمک جائیں، جی مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی، یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا۔ حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا ذوق ہو جائے، عبادت کا شوق بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ رو پڑا، کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں، تو میری طرف نہ دیکھ، تو پڑھ لے کلمہ، کلمہ پر۔ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں سے مسکرا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے اس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا، یہ دوزخ سے بچ گیا، یہ شکر ہے۔ شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ، دوزخ سے بچ۔ باقی تو سارے کام چلتے ہیں، دنیا داری تو ہوتی ہے، کوئی بندہ جہنم والی سڑک پہ نہ۔ ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے، وہ یہ تھی کہ لوگ سنورے، لوگ دین پر عمل کریں۔ ایک گروہ تھا صحابہ کو، ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ یہ لوگ جو مفت کے لاڈلے نہیں بن جاتے، فری کے، نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازت دے رہا۔ بھائی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے؟ تو بات مان کہ نہ ماننا عشق ہے، جی میں لاڈلا ہوتا ہوں، یہ کس طرح کا لاڈلا؟ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے، جو ابرو کا اشارہ سمجھتا۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا گئے نہیں؟ عرض کی حضور دل میں خواہش آئی تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا، تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نصیب کھول جائے کہ حضور کے پیچھے جمعے کی توفیق ہو جائے۔ حضور پیار بڑا تھا، آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا تھا۔ پتہ ہے لفظ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش رہی، حضور کا یہ ذوق رہا۔ اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام عکاظ کی منڈیوں میں بھی گئے، اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے، لوگوں کو کھڑا کر کر کے روک روک کے کہا دین قبول کر لو۔ آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے۔ محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہو تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔
तुम्हें इतनी वुसअत नहीं रखता कि मैं सब के हक अदा कर सकूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो हर आदमी की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मेरे घर आए। और जो भी वहाँ अर्ज गुजार है और पैगाम दे रहा है, सबके सीने भी खुले हुए हैं, दिल भी खुले हुए हैं, आंखें पलकें फरशरा किए हुए हर आदमी मुंतज़िर है कि महबूब मेरे घर में है। बड़ा इम्तिहान है, किस तरह करके सबकी चाहतों का जवाब दिया जाए। तो ये ज़रा देखिए इस उम्मी लक़बी महबूब की हिकमत और दानाई। महबूब फरमाने लगे भी मेरी जो ऊँटनी है ना, ये मामूर मिन अल्लाह है, मैं गोया खुद नहीं फैसला करता, मैंने कहा जाना है, जहाँ ऊँटनी बैठ जाएगी मैं मेहमान बन जाऊँगा। अंदाज देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ऊँटनी की लगामें उसकी गर्दन पर डाल दी। अब वो ऊँटनी चलती जा रही है, थोड़ी आगे जाके एक जगह वो बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही हुजूर उतरे नहीं, महबूब बैठे रहे। अभी सरकार की ऊँटनी पूरी तरह बैठी नहीं थी, फिर उठ के खड़ी हो गई और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे के सामने बैठ गई। और वो इस तरह बैठी कि इस तरह जम के बैठी कि उसने अपनी गर्दन भी बिछा दी। जब इत्मीनान से ऊँटनी बैठ गई, नबी करीम उतरे, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जलवा फिराज हुए। ये वो दानाई थी मेरे करीम महबूब की, वो हिकमत थी कि किसी मोहब्बत करने वाले को एतराज़ क्या होना था, सबका कुर्बान होने को दिल कर रहा। हमारे यहाँ तो 4 बच्चे होते हैं और हम किसी ऐसी दानाई का मुजाहरा ही नहीं करते कि उनके अंदर बराबरी कर सके। हम इस समझ बूझ का लिहाज ही नहीं करते। हमारे एक उस्ताद थे तो वो अक्सर कहा करते थे, जिनको पढ़ाने की ड्यूटी लगाते हैं उनसे कहा करते थे किसी तालिब इल्म से छेड़ ना जाना, स्कूल के, कॉलेज के, मदरसे के किसी बच्चे से छेड़ ना जाना। तुम अगर किसी से छेड़ गए तो उसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, इसलिए कि तुम ज़ाती इनाद पाल लोगे। बच्चा बड़ा लायक है लेकिन तुम्हारा फर्मा बरदार नहीं, तुम चिढ़ गए हो, तुम बात बात पे डांटते हो, बिलाखिर वो सारी तबाही हो गई, बदगुमान हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मी है, लेकिन ये मेरे महबूब की नबूवत की आला दलील है। अल्लाह ताला ने महबूब को हिकमत, तदब्बुर, दानाई, हम दाना नहीं होते, शऊर में रखते, फ़हम व फिरासत का। वो आरफ रूमी कहते हैं कि एक शख्स बादशाह था, उसने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। उसने एक मुअब्बिर को बुलाया, ताबीर कराने वाले को, उससे कहा इसकी ताबीर क्या है। उसने कहा जनाब इसकी ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में फौत हो जाएंगे। अब वो बादशाह इतना नाराज़ हुआ, उसने वो ताबीर करने वाला भी कत्ल करवा दिया। उसने कहा वो भी कोई ज़िंदगी है जिसमें ना भाई हो, ना बहन हो, ना बच्चे हो, ना बीवी हो, ना माँ हो, ना बाप, मरवा दिया। एक और आदमी ताबीर करने वाला था पर वो दाना भी था, उसको बुलाया और बुलाकर बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे सारे दांत टूट गए, ताबीर बताए। तो कहने लगा बादशाह मुबारक हो, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने उसे इनाम दिया, कहा तू जीता रह, क्या तूने बात की है, अब मेरी बात को समझिएगा। ताबीर उसने भी वही बताई है जो पहले वाले ने बताई, लेकिन पहले वाले ने कहा तेरे सारे रिश्तेदार तेरी ज़िंदगी में फौत हो जाएंगे, उसने उसे भी मरवा दिया। बात इसने भी वही की है, लेकिन बात घरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप बेसलीका बात भी करें पर सलीके से तो करें, कोई लहजा ही नहीं, हिकमत ही नहीं, कोई दानाई नहीं। दूसरे ने कहा अल्लाह ताला आपको सबसे लंबी उम्र अता करेगा, तो बात फिर भी वही है कि बाकी सारे चले जाएंगे और आप मौजूद होंगे, लेकिन इसमें दानाई है ना, हिकमत है ना। फतेह मक्का का मौका था, अजीब हालात दरपेश हुए। इस्लाम का झंडा हज़रत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था, बड़े अजीम सहाबी। बदर के मौके पर जिस आदमी ने अपने जज्बात से माहौल गरमा दिया वो हज़रत साद बिन उबादा। अगली सफ़ों में मुजाहिदों की रहने वाले, माल खर्च करने वाले, मैदान आदि।
لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے, اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی, لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں. یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو. ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو. شعر سعدی فرمایا کرتے تھے, 1 من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا. دانائی, تدبر, یہ دیکھیے امی لقبی معبول سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے, تدبر سیکھنا ہے, فہم و فراست سیکھنی ہے. زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں, یہ حضور ہمیں سکھائیں کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے. اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, حالات اس طرح کے ہیں, کیسے یہ فیصلہ کریں. حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں, اتار دیتے, بدل دیتے, ان سے منصب لے لیتے. یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے, کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تو, یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس. اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے. انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا, پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں. جب حضور نے کہا دیں, وہ غلام تھے, سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جیندے رکھے ایسا ہونج رہنا ہے. انہوں نے اسی وقت جھنڈا تھما دیا, خوش ہو کے تھما دیا. لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے, محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے, محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا. فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے. باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری فکر گئی, میں اب بے فکر ہوں. جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی. یہ آپ تدبر سیکھے. میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج, بھاگتے دوڑتے, بے چین, پریشان, الجھے ہوئے. ابھی میں ملک سے باہر تھا, میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے. بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر, وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اتار چڑھاؤ ہے, زندگی کے ساتھ چلتا ہے, بے چینی نہیں, بے قراری نہیں, الجھاؤ نہیں, ہر وقت کا اضطراب نہیں. دانائی, تدبر, حکمت, معاملہ فہمی, یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی. آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں, قیمتی بنائیں. آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں, لیکن کیا ہے, دانائی نہیں ہے, جذباتی مزاج. اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے. جذباتی فیصلے, جذباتی باتیں. ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں, جو پہلے آ جائے, وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, پہلے گیا ہے, بس اولے مینو پہلا آخیا تسی دے آئے ہی نہیں, اسی بات میں فیصلہ دے دیا. دانائی, تدبر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. امی لقبی ہے حضور. اور دوسری بات, انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے, آپ جہاں رکے, جہاں بیٹھے, یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے, یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہے, بات کام ختم ہونے کے قریب ہے, اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے. اچھے نقوش نہیں چھوڑتے. کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچے, سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں. اس ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے. عظمت کردار, بلندی, آپ کے افکار, آپ کا اچھا گمان, آپ کی سوچیں, آپ حیران ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے, لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا, اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قریبیوں نے دلیل مانگی, قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں.
نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب خدیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا ہوں۔ یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے۔ اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیے، اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک ہی، دوستہ نے خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا چلے اچھی طرح سے سوچ لے، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو۔ یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت، جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا۔ کیسر سیانا آدمی تھا۔ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کومنٹس، اسی پر زندہ ہے۔ لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے، اس سمجھدار لوگ۔ کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی، ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں، لیکن یہ سیانا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا تجارت کی غرض سے سردار آیا کر دے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے، وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا۔ اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا، بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی۔ کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے۔ پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں۔ کو رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں؟ قریب کا کوئی نہیں۔ کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے بندے، ماڑے بندے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے بندے آتے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے، ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کوئی لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں، لیکن غریب نہیں۔ پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے ہوئے بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا، وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی۔ یہ ذوق ٹھیک نہیں، یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں۔ یہ بات، یہ بڑی بلند و بالا محفل، اس کا معیار اور ہونا چاہیے۔ پوچھا سردار میں ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں، نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، ساحر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے، وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے،
सामने उनके बाल सफ़ेद हुए, पर उस महबूब की ज़ुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। मैं कैसे आपको ये बात अर्ज़ करूँ कि बगैर वजह के लोग झूठ बोलते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं, कोई दुनियावी नफ़ा भी नहीं, जानबूझ के डींगे मारते बढ़ के, कोई लेना देना ही नहीं, बिला वजह झूठ। ये इंसान के किरदार को दागदार कर देता है। दुनिया के किसी बड़े ताजर पर हाथ रखिए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन पर, उससे पूछिए कि तुम्हारी बिजनेस में कामयाबी की वजह क्या बनी? इन्वेस्टमेंट ज्यादा की थी, पढ़े लिखे ज्यादा थे? आपको हर बिजनेसमैन कहेगा सिर्फ अल्लाह ने मेरा मार्केट में एतबार बना दिया। जिसका एतबार मार्केट में अच्छा होता है, लोग कहते हैं बंदा ठीक है, सच बोलता है, उसका कारोबार चलता है। कभी झूठ और बददियानती और फरेब से भी कौमें आगे बढ़ी। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे पूछा, एक सवाल ये भी था इन सवालों में कि ख़ानदान कैसा है, तो मैंने कहा ख़ानदान तो कुरैशी और हाशमी है, आला ख़ानदान महबूब का। तो कहते हैं मैंने कहा बादशाह को नतीजा ही दे, इतने तूने सवाल किए। तो कहने लगा नतीजा तो निकल आया। तुमने कहा मानने वाले गरीब लोग हैं, तो नबियों पर हमेशा पहले गरीब लोग ही मान लाते हैं। तुमने कहा मानने वाले बढ़ रहे हैं, तो ये उनकी सदाकत की दलील है कि हर रोज़ दावत और पैगाम और मानने वाले बढ़ रहे। तुमने कहा वो आला नस्ब है,